سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ للکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اما بعد کسی بھی شے سے بچنے کے لیے کسی بھی ڈیزاسٹر ہو یا پریشانی ہو یا مصیبت ہو آدمی اس کے لیے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے. کوئی ہوگا ایسا شخص ناممکن ہے کہ جو آدمی جانتا ہو کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور اس میں بچنے کی کوشش نہ کرے یا اس کا انتظام نہ کرے یا اس کے لیے. مثال کے طور پر ہم نکل رہے ہیں اور بارش ہے باہر تو کوشش کریں گے بارش سے بچنے کی. اگر کوٹ پر ہڈ لگا ہوا ہے تو کوئی ہوگا ایسا انسان جو بغیر ہڈ ڈالے بارش میں گزرا ہوا تو فوراً اپنے ہڈ کو نیچے کر لے گا. اگر پہلے سے اعتبار ہوا کہ بھئی ہمیں بارش میں جانا ہے تو چھتری کا انتظام کرے گا گھر سے نکلنے سے پہلے. بلکہ بہت تو محتاط لوگ جو ہیں پہلے موسم دیکھ لیتے ہیں بھئی کیسا موسم ہے کیا لباس پہننا چاہیے. ایک نیچر ہے فطرت ہے آدمی کی بچنے کی. اللہ نے انسان کی فطرت دی ہے بچنے کی. اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ بھی ہے الحمدللہ مسجد کی تو ایمرجنسی اگر لکھا ہے کہیں وہ فائر کبھی ہوگا کچھ یہاں پر لگا ہوا نہیں لگائیں گے تو خیر ہوتی قانون ہے یہاں پر لگائیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ روز آگ لگ رہی ہے یہاں پر اللہ نہ کرے کہاں لگتی ہیں بلڈنگ میں آگے. لیکن کیا ہے بڑے خوش بیٹھے جی ہم نے انتظام کیا ہے ماشاءاللہ. یہ دروازہ ہے اس میں مسجد کون ہے اگر کرنے لیکن نہیں لاک لگایا ہے کہ یار مسجد ہے اس کے بھی لاک لگاؤ. گھر میں لاک لگاتے ہیں. اس چیز کو کیا کہتے ہیں بچاؤ ترکیب کرنا پڑتی ہے انسان کو. بیماری آ رہی ہے ابھی دیکھ لیں آپ ہر آدمی جو ہے فلو کا ٹیکہ لگا رہا ہے. استغفر اللہ کو فلو ہوتے ہیں دیکھو وہ تو بستی اٹھا کے لگا دیتے ہیں ٹیکہ. نہیں فلو کا ٹیکہ لگا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا فلاں ایک نیچر ہے نا آدمی کی پریکاشنلی اسٹیپ لیتا ہے آدمی بچاؤ کا اسٹیپ لیتا ہے. بہت مثالیں اس کی تو الحمدللہ ساری زندگی ہماری بچاؤ ہی بچاؤ ہے. لیکن ایک جگہ اللہ پاک کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے جو اصل بچنے کی جگہ ہے اس میں ہمارا دماغ موقوف ہو چکے ہیں. موقوف سمجھتے ہیں ڈھپ بالکل جیسے لاک کر دیا دماغ کے اوپر. سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھائی یہاں تو آگ نہیں لگ رہی تو تب بھی ہم نے لگا لی چیزیں. بارش نہیں ہو رہی تب بھی دیکھو گے بہت موقع میں تو ایسا چھتری لے جا رہا ہے باہر دھوپ نکلی ہے. کیوں لیے کہ شاید بارش ہو جائے. بوڑھے آدمی ایسے بھی کرتے ہیں بیچارے. تو یہ اس میں تو اتنے احتیاط ہم کرتے ہیں لیکن جو اصل ایک بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ہمارے سامنے.
بہت بڑا معاملہ ہے، جس سے بڑا عقل میں معاملہ ہی نہیں انسان کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ واپس جانے کا، سفر کرنے کا سفر. اس سے بڑی کوئی چیز ہے کہ ہنستا گھستا کھیل بھی انسان ایک دم چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس ہوتا ہے، ابھی غائب ہو جاتا ہے. چلتا پھرتے گھر کے اندر رونق ہوتی ہے، ایک دم آدمی غائب ہو جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے، باپ چلا جاتا ہے، بیٹے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے اندر ہی بیچارے بیٹھتے ہیں. جوان دو بیٹھے، ان کے گئے ہوئے ہیں. ہم سے روز ملاقات ہوتی ہے، وہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں. جوان بیٹے دو آگے پیچھے، وہ بھی چلے گئے. تو یہ تو جانے والی چیز ہے. چلو جانا ہے، بھی جانا کیسے ہے؟ کہاں جانا ہے ہم نے؟ یہ تو آدمی سوچے نا کہاں جانا ہے. اور سب سے جو وہاں مانے کے بعد جو اصل چیز شروع ہوگی، وہاں اللہ کے عذاب اور پکڑ ہے بھائیو. اللہ کی ناراضگی ہوگی. تو اللہ نے 2 راستے کر دیے اس کے. ایک کو بالکل نیچے کر دیے، ایک کو بالکل اوپر کر دیا. 7 زمینوں کے نیچے اللہ نے جہنم کو بنایا. جہنم نیچے ہے، یہ بھی رکھنا. اوپر نہیں جائیں گے جہنم کے لیے، بہت فاصلہ ہے جہنم کا. اور جنتوں کے لیے کہاں مقام دیا؟ اپنے عرش کے قریب بنائی جنت. ماشاءاللہ، جو نزدیک ہی رہے جنتی، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا ہوں. کتنی بڑی بات. تو وہ دبے ہوئے نیچے بیچارے. آج ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس چیز پر. دیکھیں اب اس جگہ سے بچنے کے لیے، اس جگہ جانے کے لیے کچھ تو ہوگا ہی نہیں ہوگا. ہاں، بارش کی تو حفاظت کر رہے ہیں، تو اس جگہ سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز جو ہے، جو جہنم انسان کو لے کے جائے گی، اور جہنم میں بھی ایسے لے کر جائے گی کہ وہ نکل نہیں سکتا وہاں سے. پتہ نہیں کب تک وہ آئی نہیں. اللہ اس کی تو میعاد ہی کوئی. دنیا کی تو اللہ نے میعاد رکھی ہے نا بھائیو، یا نہیں رکھی؟ دنیا کی تو میعاد ہے نا. ابھی اتنے کے بعد دنیا کو ہم نکال لیں گے، تارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان بکھر جائے گا، سمندر بھاپ بن جائے گا، سورج غائب ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. تماشے ایک دم اندر جو لیٹے ہیں سب باہر اگل آئیں گے. اگل دے گی زمین، اگل دے گی، باہر نکال دے گی، اڈیل دے گی. چلو نکلو باہر. اس طرح مارے گی اٹھا کے مردوں کو باہر. جاؤ، میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ. تمہیں سیف کرنے کے لیے تھوڑی میں نے تو تم بس تھوڑی پناہ دی تھی تھوڑی دیر کے لیے. نکل جاؤ باہر. ننگے دھڑنگے نکل لیں گے وہاں سے، نہ کپڑا نہ کچھ، نہ کفن، ناک پھٹی ہوگی. کسی انسان کا کیا حال ہوگا؟ نہ میں آپ کو پہچانوں گا، نہ مجھے پہچانیں گے، نہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا دوستوں. تو یہ ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے قرآن میں بتائی ہیں. روز قرآن پڑھتے ہیں، ہر صفحے پہ یہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی. قرآن کے ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتاتے ہیں. تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے؟ نہیں، مجھے بتائیں آپ. لیکن بارش کے بچنے کے لیے تو ہمیں صبح سے خیال رہتا ہے، موسم بھی دیکھ لیتے ہیں صبح بارش کی کیا کریں گے. لیکن اس زندگی کے لیے جہاں ہم جا رہے ہیں، جب سب چلے گئے ہیں، مثالیں ہمارے سامنے، ان سے ہم پوچھیں تم نے کیا حفاظت کی تھی؟ ہم نے خود جانتے ہیں ان کی زندگی کو. کون جانتا اپنے باپ ماں بہن بھائی چاچا چاچوں کی زندگی کو؟ کیا حفاظت کرتے تھے اس جگہ. بغیر حفاظت کی حفاظت ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے آٹومیٹک سے نہیں ہو جائے گا ہم جہنم سے بچ جائیں. استغفر، وہ آٹومیٹک ہے، ایک دم بچ جائیں گے جہنم سے. تو وہاں سب سے خطرناک چیز میں آج آپ کو بتاتا ہوں جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، کہ جس وہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ چلو بھائی کچھ تو اللہ نے ایسے معاملات رکھے ہیں کہ ایمان والا ہے چلا گیا، کچائی کچائی ہو گئی، چاج ہو گئی، اس کو آخر نکل دیا جائے گا. اللہ معاف کرے، اس سے بچے، اس عذاب سے بچے. وہ معمولی چیز تو نہیں ہے. لیکن ایک گناہ تو ایسا ہے، ایک چیز تو ایسی ہے، وہ تو نکال نہیں گے اللہ پاک، وہ نکل ہی نہیں سکتا. اور بے انتہا سخت ترین جتنے بھی گناہ ہوں گے، اس سے سخت عذاب کسی گناہ کا نہیں ہوگا. بچنا چاہیے اس سے نہیں بھائیو؟
نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ شرک. بالکل کسی آدمی کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں مشرک ہوں یا مومن ہوں. باتیں میری عجیب سی ہوتی ہیں لیکن کچھ غریب سی بھی ہوتی ہیں. غریب پر باتیں میرے اور سے سن لائی کر رہی تو دردوں کی بات ہے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں میں. ایک تو شرک صاف نظر آ رہا ہے، لیکن کیا شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ ایمان والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے احتیاط کے لیے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک چیز سے بچنا ہے تم نے، وہ کیا؟ کہ شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بارش سے آپ خود نہیں بچ سکتے، آگ لگنے سے خود نہیں بچ سکتے، تو شرک سے خود کیسے بچ جائیں گے؟ مجھے بتائیں، کیا گارنٹی ہے میری آپ کی؟ بچنے کی تو کوئی ترکیب ہوگی کہ تدابیر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہم نے اختیار کی بھی ہیں وہ، تو پھر تو فبہا الحمدللہ. اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی مثال حدیث میں بہت ہیں. اتنا جلدی اتنا خفیہ شرک اندر جاتا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کالی رات میں کالی پہاڑی ہو، اس پہ ایک چینٹی رینگ رہی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شرک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو انسان کے اندر گھس جاتا ہے. شرک اللہ معاف کرے. ریا شرک نہیں ہے. ایک مومن میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. جھوٹ نفاق نہیں ہے. آپ گناہ گنتے جائیں وہ جا کے اینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ حرام کاری، یہ بکواس بازی، یہ لڑائی ہے، یہ فساد، یہ حسد، یہ سب کچھ یہ ہے. مجھے بتائیں، ایک تو یہ شرک، اس کو شرک سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بنا لیا کوئی اسٹیچو کو، بدھ بنا لیا کوئی خاص طور پر اس کو سجدے کر رہا ہے. آف کورس، نو ڈاؤٹ. اتنا کلیئر ہوتا تو معاملہ، اللہ تعالیٰ اتنی کیوں احتیاط کے لیے کہا جاتا ہے؟ شرک جو آتا ہے دل میں جاتا ہے انسان، اور شرک نظر بھی آتا ہے. اب میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر رہا ہوں. کیا جس ایمان کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، مومنین کی تعریف کی ہے، مومنات کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ ہیں، مومن اور مومنات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میری کسی بات کو بھی ٹالتے نہیں ہیں. ان کو بہت فکر ہوتا ہے کہ میں ان سے ناراض نہ ہو جاؤں. یہ صفت کس میں؟ مجھے بتائیں بھائی. اس صفت والے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے. ہے یہ نہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا بھائی، آپ بھی اٹھا کے دیکھیں. بتا ایمان والا تو کہتے ہیں بہت بڑی اچھی چیز ہے. مومن ہے، اس کے مان دیا ہے. مومن مومنات کو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. استغفار بالاسحار، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، کانپتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور پھر استغفار بالاسحار. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کی سوہا جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، معاف فرما دے میرے مولا، میرے مولا معاف کر دے، میں تو مشرک ہوں، شرک ہوا ہے مجھ سے میرا دل. کیونکہ شرک جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حقیقت میں شرک کراتا ہے منبع کیا انسان کے؟ یہ دل کے اندر فیلنگس ہیں. شرک غصہ کیا ہے؟ غصہ ہوتا ہے کس کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے. غصہ جو ہے عام چیز ہے. تو آپ ماشاءاللہ آپ تزکیے کر رہے ہیں، آپ کو بڑی صاف فضا چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں دیکھتا ہوں لائن ذکر فسٹ کا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، نمازیں ٹھک 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 پوری ہوتی ہیں. الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے. بہت اچھی لائن پہ لگے. نمازوں کو دیکھیں ٹھیک 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 ٹھیک، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اللہ نے انتظام دیا، اور کرنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں الحمدللہ. اور یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ تکون من المشرکین. اللہ تعالیٰ یہ ہوتا نا ٹھیک 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 آ رہا ہے جناب، نمازوں میں سے آ رہا ہے، مجالس ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ایک میں مجلس ضائع نہیں ہو رہی، ذکر بالکل صحیح ہے. اور جہاں آیا گناہ وہیں ٹھیک ٹھیک کاٹے پڑنے شروع ہو گئے. کچھ تو کرتے ہی نہیں کہ چھوڑو یار
کھاٹے ڈالنے کیا فائدہ، مصیبت نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوشش پسند ہے، رزلٹ پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے رزلٹ تو میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تہدی من تشاء، جس کو چاہوں. انک تہدی من تشاء، یہ تو میرے اختیار میں جس کو ہدایت دے دوں. لیکن تو کوشش کر کے آئے گا الحمدللہ، تجھے واپس نہیں کروں. صائم مشکورہ، میرا دربار تو بہت وسیع ہے. وجہ تھی اللہ کہتا ہے میں تجھے نہیں کامیاب کیا کچھ نہیں کیا، تیری کوششوں کو دیکھوں گا کہ کس قدر تو نے کوشش کی ہے مجھے. تو جیسے کیسے بھی انسان جو کر رہا ہے الحمدللہ، جیسے کیسے جو کر رہا ہے بڑی عظیم بات کر رہا ہے. لگتے رہے کاٹے، پرواہ نہیں ہو جائے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہی یہی ہے. بلا تکون من المشرکین. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ یہ دیا اللہ پاک نے کہ کوشش کرو شرک سے بچنے کی. جو کوشش نہیں کیا وہ کبھی بچ ہی نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا. تو ظاہر دو چیزیں ہوگی، جو کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یقیناً شرک سے بچ جائیں گے. جس وقت جائیں گے اس دنیا سے تو ایمان حالت میں جائیں گے. اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے بڑا بڑا فن خاص سمجھتے ہوں گے، اپنی اپنی کسی چیزوں پہ بہت اعتبار ہوگا، بڑا غرور ہوگا، اور وہ مشرک اٹھیں گے روز قیامت میں. مشرک اٹھیں گے. وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، ان کے لیے شہرت مقصود تھی، ریا مقصود. ہزاروں چیزیں ہیں انسان کو شرک کی حالت میں اٹھائے گی قبروں کے اندر سے. یہی نمازیں، یہی عبادات، یہی علم، یہی قرآن، یہی چیزیں، ساری چیزیں کھڑی ہوں گی کہ جی مشرک ہے تو آپ کے لیے کیا ہی نہیں اس نے جناب. ہم جانتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ یہ تو میں جانتا ہوں جس وقت میں یہ کام کر رہے تھے. تو وہاں ایک چیز ہوگی کہ کاش تو نے کوشش کی ہوتی ذرا تھوڑی بہت اس کی. کاش تو نے اس کی کوشش کی ہوتی جس وقت تجھے کوشش کہہ رہا تھا. ہے نا ضروری چیز بھائیو. تو ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کہ تم ہو مجرم اس لیے کہ تم کوشش نہیں، تم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ رہے ہو. لیکن یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنے ٹھیک ہو. کتنی تو دنیا کی شرکیں ہیں، دنیا کے بت ہیں، مال کے بت ہیں، اولادوں کے بت ہیں. اندر کیا ہے؟ تم اپنے اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کی محبت، عشق. تم میرے قانون کو توڑتے ہو، حرام رزق میں پلتے ہو، حرام کام تم کرتے ہو، اتوار تمہاری زندگی کی حرام ہے. تو تمہیں کہہ دیا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مضاد چیز ہے. خوب دین کا کام آدمی کرے، خوب عبادت کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ میرا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ چھتری اپنے ہاتھ میں رکھوں. سبحان اللہ. There is the protection of shirk in my hand. یہ میری کوشش ہے اس کے ساتھ ساتھ. ہم تو کہتے ہیں تھوڑی سی اللہ نے کوئی اگر ہم سے دین کا کام لے لیا یا کسی طرح لگا دیا پر ہم تو بچوڑے ہو گئے. ہم تو بالکل پکے سچے مسلمان اور فرشتے اتریں گے ہماری زندگی میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کتنی طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، ماشاءاللہ سب کچھ رکھتے ہوں، جسم بھی اچھا ہو، مجھے بتائیں بارش کے چند قطرے سے آپ ڈریں گے نہیں؟ چند قطروں سے ڈریں گے آپ؟ کتنے بڑے انسان ہو آپ، طاقتور ہوں، سب آپ اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ضرور کریں گے یار. ڈزلنگ ہو تب بھی کریں گے یار، ہلکی ہلکی بارش اپنے کو بچائیں. تو سے کتنی بڑی سطح پہ آدمی انسان ہو، دین کے کسی سٹیج پہ اونچا جا رہا ہو، لیکن پروٹیکشن دیئر. یہی سب چیزیں الحمدللہ ضرور کی جائیں، لیکن اس میں سے دو گروپ بنتے ہیں، کرتے ہیں اللہ نے ان کو مقامات دیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، سب زندگی اور جتنی ہوتی رہتی ہیں اتنی بلند ان کی یہاں یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے اس چھتری کو اپنے ہاتھ میں رکھا جس سے شرک کو بچا کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ادھر اللہ کے انعامات آ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ، دین پہ اللہ فضل فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انسان سمجھ بھی جائے کہ میں شرک میرے میں نہ جائے، اور شرک کی چیزوں کے لیے پروٹیکشن اپنے ہاتھ میں رکھا. فرق پڑ گیا نا؟ کتنے مجھے بتائیں پرسنٹیج میں نکال کے آپ بتا دیں. آج کس حساب سے بتا پوچھنا آپ سے؟ میں سٹینڈرڈ قرآن رکھوں گا. کپے نہیں، کیا سٹینڈرڈ ہوگا ہمارا؟ شوڈ کمپیئر ود قرآن. قرآن ہوگا سٹینڈرڈ. اس سے ہم دیکھیں گے
اس قرآن کے مطابق ان کی کوشش. ہم تو کرتے ہیں کوشش، ہم تو فلاں یہ تو کہتے ہیں، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم تو وہی کر لیتے ہیں. نتھنگ ایٹ آل. جہاں اللہ تعالیٰ نے ولا تکونوا من المشرکین، آئے پیچھے سے آیت کو پڑھ لیں. وہ پڑھ کے سنایا مجھے. میں سورہ روم کی آیت ہے میرے خیال، آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں. میں کو تقریر تیار کر کے نہیں آتا، پتہ نہیں آیت پڑھی ہے تو مجھے بتاتا ہوں. نمبر 30 ہے شاید. میرا خیال 30 ہی ہے. اسی آیت میں بنانے کا نا، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد کس طرح بچاؤ؟ اپنے آپ کو بارش سے بچاؤ. چھتری بتا رہے، چھتری لے لیں، آپ کو ہوڈ لگا لیں، آپ کو اپنے ساتھ یہ چیز رکھ لیں، آپ اپنے ساتھ جو ہوتا ہے بارش کا کوٹ وہ پہن لیں، ہے نا ساتھ میں کہہ رہا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ شرک سے بچاؤ، تو پیچھے بتا رہے یہ کام کرو تم شرک سے. اونچا بولو سبحان اللہ. ختم. ہم نے چھتری لے لیا، بارش ٹپک رہی ہے، بوندیں اندر آ رہی ہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی چھتری ہے. ولا تکونوا، ورنہ بچ نہیں سکتا انسان. وہ اپنی طرف سے جو پروٹیکشن کرے گا، یہ شرک سے بچنے کی میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں فلاں، نو چانس. ڈوب جائے گا. ہر صبح شام خطرہ ہوگا اس کے لیے. کتنا ہی بڑا مبلغ ہو، کتنا بڑا صوفی کہلاتا ہو، کتنا بڑا اپنا کچھ کرتا ہو، اگر اس کے پاس یہ پروگرام جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ پروگرام اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو 1 منٹ میں گزر جائے گا. ہوتا نہیں کتنی بڑی مثال ہے ہمارے پاس. ہر کسی چیز سے نہ ہو، سالوں کی عبادت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. بڑی عجیب باتیں یار. اللہ میں بھی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ سوچا ہوں یہ بات. یہ آپ کی برکت اللہ ہمیں جمع کر دیتا ہے، بیٹھ کے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. بولے سبحان اللہ. کتنا بڑا کرم ہے کہ 24 گھنٹے گزرے نہیں ہوتے پھر ہم جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اسٹائل جنت میں ہوگا، جنتیوں کا. ساری جنت میں گھومنے کے بعد پھر مجلس اپنی لگ جائے گی شام کو ہر روز. سبحان اللہ. اللہ دیکھیے یہ ہمارا ہوا ہے. کتنے بڑے یورپ کے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، انگلینڈ میں، یورپ میں رہتے ہیں، جہاں زندگی گزارنے کی وہ چیزیں الحمدللہ الحمدللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے بنائی ہوئی چیزیں. ایسی چیزیں ایسی اس وقت ہیں کہ آپ گھنٹے رات بھر بیٹھے رہیں، آپ مست بیٹھے رہیں گے. ہزاروں چیزیں آپ نظر آئیں گی، ہزاروں چیزیں آپ گھوم سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے ایک عجیب چیز بنائی ہے، وہ ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. جاتے ہی نہیں کہیں. یہ کیوں نہیں گیا کہیں؟ جوان آدمی ہے بھائی، اٹھ کر چلو آج بیوی کو لے کے چلتے ہیں یار فلاں مقام پہ، آج بڑا بہترین وہاں آج فنکشن بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں وہ بھی ہوگا، ساتھ میں کھانا بھی ہوگا. اور یار آئس کریم پارٹی میں جا رہے ہیں، آج بچے ضد کر رہے ہیں. آپ کیوں جاتے یار؟ وہی شکل پھر میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، آپ یہ مجھ سے پوچھیں. سبحان اللہ. یہ مجلسیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ 24 گھنٹے گزرے، لگتا تھا کہ جو باتیں کر لی اس کا ہی نشہ نہیں اترا تھا. ایسا جھنڈا آپ کو بتایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اس کا نشہ اب نہیں اترا. مجھے میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس بیان کی نشہ نہیں اترا جو الحمدللہ نبی پاک کی شان جو بیان ہوئی، تو نشہ ہی نہیں اترا تھا کہ پھر ہم بیٹھ گئے تو اللہ نے پھر بات کہلوا دی خوبصورت. اس کا نشہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور کمال یہ ہے کہ چلو میں تو بول رہا ہوں، اکتاتے آپ بھی نہیں ہیں، اکاٹا آپ میں نہیں آتے کہ اکتا جائیں آپ بھی. انگلش میں کیا کہتے ہیں اکتا جانے کو؟ فڈ اپ ہو جانا کہتے ہیں. چلو یار بور ہو رہے ہیں. نہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں آپ میری بات. الحمدللہ غور سے سنتے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ. پسند آتی تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں سبحان اللہ. اور پھر کل کے لیے تیار بیٹھے. اگر میں کہہ دوں آج میں کل ذکر نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا یار؟ کیا ایسے لگے جیسے کچھ ہمارا لٹ گیا. دوسرے دن شام کو پریشان پھریں گے آپ پاگلوں کی طرح. کہاں جائیں؟ کیونکہ ہمیں چیز تو اچھی لگتی نہیں کہ، اور نہ مہمان اچھے لگتے ہیں، نہ کوئی اور چیزیں اچھی لگتی ہیں، نہ تفریح کی اور چیزیں اچھی، ہمیں کوئی پسند نہیں آتی. ہمارا دل گھبرائے گا یار کیا ہو گیا، ایک ٹائم کیسے گزارے، کیا ہو گیا حضرت صاحب کو، یار عجیب آدمی ہے، کیا آتا نہیں. بعض تو لڑنے میں لگتے ہیں کہ کیوں نہیں.
بولے سبحان اللہ. کیسے اللہ دلوں کو تبدیل کر دیتے. اور کہاں ہو رہا ہے یہ کام؟ یہ کسی گاؤں میں نہیں بیٹھے ہم، سورت کے گاؤں میں نہیں ہے، بڑوچ کے گاؤں میں نہیں ہے، پاکستان کے کسی گاؤں میں نہیں بیٹھے ہیں کہ رات ہوتی ہے وہاں بجلیاں بجھ جاتی ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور سردیوں میں بیٹھ. نہیں، یہ تو وہ آتے ہیں کہ رات میں زندگی یہاں چلتی ہے. زندگی تو یہاں راتوں کو چلتی ہے. ابھی تو رونے کے لگتی ہیں اس دنیا کے اندر جہاں موجود ہیں. اللہ نے کیسا کہا بدل دیا انسان. نہیں سمجھ میرے بھائیو، اسی آیت کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پروگرام دیا ہے پورا کہ شرک سے بچو. کیسے بچو؟ ایسے بچ سکتے ہو، نہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ضرور مشرک ہو کے مرے گا، چاہے کچھ کر لے گا. بتایا قرآن میں، عمل کریں گے انشاءاللہ. سورہ روم آیت 30. میں اتھینٹک کو نہیں کہا کہ یہ غلط نمبر بتا دیا، میرے ذہن میں آیا، میں کہا یہی آیت ہوگی. ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہی ہے نا آیت مولانا، اس کو یاد ہوگی. آئیں آستہ کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے. شرک سے بچو. کیسے بچو گے؟ پہلی چیز منیبین الیہ، سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے اور شرک سے بچنا چاہتے ہو کیا؟ رجوع اللہ. نہیں سمجھے اللہ کا پیغام؟ سبحان اللہ. کیا کہے؟ رجوع اللہ. یا اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی کیا کیا سباب ہیں تیری طرف رجوع ہوں. کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو نے کہ تیری طرف رجوع ہم سٹیپ اٹھا رہے ہیں. فرسٹ پروٹیکشن. اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. کہ اس سے بڑا رجوع ہونے کو ہے ہی. سب سے زیادہ تیز کوئک جو بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے کون سا عمل کرے؟ مجھے یاد کرنے بیٹھ جائے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ نہیں جی ہم کو ذکر کریں، ہم تو یہ بھی تو کرتے ہیں، ہم فلاں بھی تو کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ ضرورت اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تم مشرک نہیں اٹھو گے. جو ذکر کرنے والا وہ مشرک ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. قربان جاؤں حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. اللہ ان کی قبروں پہ نور بخش. آمین. ہم تو مشرک تھے، شرک کرتا تھا. اپنی بات کر رہا ہوں. شرک میں ڈوبا ہوا تھا. اپنی نمازوں کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اپنی عبادتوں کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اپنا بڑا فن خاص سمجھتا تھا. ہم نے اتنے قرآن سنے. جب شیشے کے سامنے آیا، شیشہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب شیشے کے سامنے آیا تو پتہ چلا گیا تو مشرک ہے بھائی، تو کہاں کا بندہ ہے. شکر کر اللہ شیشہ دے دیا جہاں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. ناراض نہ ہو بھائی، چڑ کیوں نہیں شیشے کا؟ تو شیشے کو توڑنا چاہتا ہے. بعض لوگ توڑنا چاہتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ شیشہ کیوں بتا رہے یہ بات مجھے. شیشے پہ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیشہ ہنستا ہے ان پر کہ پاگل مجھے پہچان، میں تیرا دوست ہوں، مجھے کیوں توڑتا ہے؟ میں تو تجھے تیرے وہ چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ تو اپنے ایپ کو سمجھ کے ذرا اور سرما لگا لے، ذرا داڑھی غور سے ہی کر لے. کیوں کہ جب تو باہر جائے گا تو لوگ تجھے تعریف کریں گے. یہ شیشہ کیا بتاتا ہے؟ شیخ جو شیشہ وہ کیا بتاتا ہے کہ میں تو تیرا دوست ہوں، میں تیرے ایبوں کو نکالتا ہوں. کل جب تو اٹھ کے اس دنیا سے جائے گا تو تیرے لیے جنت انتظار کرے گی. جیسے باہر تیرے دوست ریسیو کریں گے، واہ کیا آج ماشاء اللہ آپ نے یار چہرہ بنایا ہے، کتنی اچھی مونچھیں کٹی ہوئی ہے، کیا داڑھی کا سٹائل بنا کر آیا پائے ماشاء اللہ، خوب اپنے ناپ کپڑے بندھایا، خوب ٹائی باندھی ہوئی ہے. کیا شیشے کا آگے سے ہے نا، لوگ ریسیو کر رہے ہیں اس کو. تو اسی طرح جب شیخ جو شیشہ ہے اس کے سامنے بن کے کھڑا ہو کے آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے اور سنوارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو کل جنت میں جنتی انتظار کریں گے. ہو رہے کیا حسین بندہ بن کے آیا ہے. تو بولے سبحان اللہ. کتنے احسانات ہیں اللہ والوں کے، ان کی مجالس کی، ان کی توجہات کی، ان کی محبتوں کے. ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا شیخ ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا. میں بتاتا ہوں، اگر شیخ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہو کرتا نہیں کرتا تو اس کا واعین ثبوت یہ ہے کہ تم شیخ سے محبت کرتے ہو. کر ہی نہیں سکتے تم، کر ہی نہیں سکتے. خود اپنے سے پوچھ لو. اسی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، پتہ نہیں شیخ میں تو شیخ نہیں کہ بھئی شیخ ہمارا محبت کرتا ہے نہیں کرتا، شاید اس کی محبت ہے بھی یہ نہیں. اسی شک میں ڈوبتے ہیں. اس کے بہت آسان طریقے ہیں. اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، جو تیرے دل میں محبت ہوگی وہ شیخ ہی کی محبت ہے.
پاگل ورنہ تیری کیا ضرورت ہے تو محبت کر سکے. سبحان اللہ. اللہ جتنا تو غرق ہوگا اس کی محبت میں تو تیرا شیخ تو بڑا ہے نا، اس سے وہ دگنا تو سے تیرے پر غرق ہو رہا ہوگا. لیکن وہ اتنا حیادار ہوتا ہے شیخ کو دل نہیں کرتا بار بار تجھے بتایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بار بار کہلوانا چاہتا ہے اس سے. یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کے نظاروں میں دیکھنا آخرت میں جب تیرا شیخ تجھے گلے لگا کے ساتھ چلے گا. سبحان اللہ. یہ بھائی تصوف ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایسے تو ہمارے شیخ ہم سے پردہ کر گیا الحمدللہ، ہمارے شیخ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن مطمئن ہے ذات الحمدللہ کہ ہم سے دور بھی نہیں ہے. یہ تو اتنا بڑا ساتھ ہوتا ہے. جس نے شرک سے بچا دیا وہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کیا آسان چھوڑ سکتا ہے آدمی اس کو. بس بالکل آرام بات کرتا ہوں، مشرک تھا، ڈوبا ہوتا شرک میں. ہر انسان جس نے تیاری نہیں کی ہوتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک جائے گا. جس نے چھتری نہیں پکڑی تھی وہ بھیگتا ہو جائے گا گھر اپنے. کیسے جا سکتا؟ مانے نہ مانے آپ کی مرضی، جو مان جائے گا کام بن جائے گا، نہیں مانے گا بھگتا پھرے گا. سبحان اللہ. تو پہلی چیز کیا ہے؟ انہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ مجھ طرف جھکو، رجوع کرو، ذکر اللہ کرو. اس لیے ذکر اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ذکر کرتے رہو گے کرتے رہو گے. اگلی اسٹیج آ رہی ہے، جب تو ذکر کرے گا تو دوسری اسٹیج پہ پہنچ جائے گا. وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوهُ. تو پھر ذکر کرتے کرے ایک ایسا انسان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک کا دوسرا درجہ تیرا مٹا دے گا، قریب بھی جائے گا. کیا آئے گا؟ تجھ میں خوف اور محبت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی. تقویٰ تو خوف نہیں ہوگا، نہیں. کیا آئے گا؟ خوف اور محبت دونوں چیزیں ہوں گی. کہیں محبت غالب آ رہی ہوگی، کہیں خوف غالب آ رہا ہوگا. ان دونوں کے غلبے کے اندر آ کے تو اللہ کی اطاعت میں پورا اتر جائے گا. صرف یہ نہیں خوف سے تو کرے گا کانپتا یار میں ڈر رہا نہیں یار نہیں. کہیں محبت غالب ہوگی تیرے پہ. میرا رب سے ناراض ہو جائے گا، یار میں کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑوں، کیوں میں سے باتیں کروں، کیوں میں غلط چیز دیکھوں. اور محبت سے آنسو نکلیں گے، روئے گا میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. ان دو کیفیات کے ساتھ جب بھی دونوں کیفیات چلیں گی، ان دونوں کیفیات میں کام ایک ہی کرے گا کہ تو اللہ کی اطاعت کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. یہ کون سی سٹیج ہے دوستو؟ کون سی؟ دوسری. کس کے بعد آتی ہے؟ ذکر اللہ کے بعد. تو ہم تو پہلے میں فیل ہو جاتے ہیں. منتے ہو کہا یار ذکر تو کیا کرو یار، تم پورے ذکر نہیں کرتے ہو یار، نہیں ٹائم نہیں ملتا ہے یار، تم اس مجلس میں نہیں جانے تو ہم تو ابھی تو اس سے فارغ ہی نہیں ہوئے. کتنی ضرورت کی چیز ہے آدمی ذکر نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ذکر صحیح نہیں ہوگا تقویٰ صحیح نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ذکر صحیح ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ. ذکر صحیح ہونے کی نشانی یہ کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کا دیا، یاد رکھیں. ذکر کے صحیح ہونے کا کوئی پیمانہ دیا. ذکر صحیح ہونے کا ایک ہی پیمانہ ہے، جو تیرے ذکر نے، تیرے شیخ نے تجھے ذکر بتایا اس کو پورا ویسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ پورا اس کو ویسے ہی کر رہا ہے تو تیرا ذکر پورا صحیح جا رہا ہے، نہ آگے نہ پیچھے. الحمدللہ. اس نے کہا 100 تصویر کرنی ہے، قائم ہے 100 پہ. استھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اس میں کامیابی کیا ہے حضرت؟ کہتے ہیں بڑی زبردست بات، نقطہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس لائن میں کامیابی کی کیا نشانی ہے. فرمایا 2. سبحان اللہ. کتنی؟ 2. کون سی؟ یہ شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں، کس میں کامیابی کیسی ہوگی ہماری کہ ہم شرک سے بچ جائیں. پہلے تو ذکر میں کامیاب ہونا پڑے گا تو تب جا کے تقویٰ آئے گا. اگر ہم تقوی میں کمزور ہیں تو میری ایک بات یاد رکھنا، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اطاعت نہیں ہو رہی، تو کیا ہے اس میں کہ ہمارا ذکر کمزور ہے. وہ ذکر نہیں جو ہمیں چاہیے تھا ذکر کرنا. مطلب ہو سکتا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب تیرا ذکر اچھا ہوگا، ذکر فائن ہوگا، ذکر اچھا چلے گا، تو ڈیفینیٹ تیرا دوسری منزل جو ہوگی تقوی کی، تو گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا. اور ذکر کیسے صحیح ہوگا؟ جو طریقہ، جو تعداد، جو وقت، جتنا تجھے بتایا نہ اس میں زیادہ کر نہ کم کر. زیادہ کرنے کے چکر میں نہ رہو، نہیں اتنا بڑھا دو، یہ سب فلاں کر دو، تو یہ کر دو. یہ فضولیت ہے. مطمئن ہو جاؤ اس چیز کو کہ بے اذن اللہ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے چلتا ہے سارا کام. جو شیخ کے دل میں القا ہوا اس نے آپ کو بتا دیا.
2 لطیفے دے دیے، 1 لطیفہ دے دیا، 3 دے دیا، جتنا بھی دے دیا، شکر کے ساتھ اس پہ قائم رہے الحمدللہ۔ کیا ہے 2 چیزیں تھانی بتائیں؟ 2 چیزیں ہیں جس میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 1 ارادہ، نمبر 2 عزم۔ کامیاب ہے آپ الحمدللہ، عزم بہت بڑی چیز ہے، بس ختم۔ تو جب ذکر سے چل رہا ہے تو دوسرا مقام کون سا آ جاتا ہے؟ تقوی کا آ جاتا ہے، یعنی اطاعت شوجت اللہ تعالیٰ کی، اطیع اللہ و رسول کی منزل پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ تیسری چیز بتا رہا ہے، جب وہ تیسری چیز آئی نہیں شرک اڑا نہیں، سبحان اللہ، نہ وہ نشان مٹ جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، یہ ہے نماز۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وہ عقیب، نماز پڑھے گا نہیں، نماز قائم ہو جائے گی اس کی، سبحان اللہ، دیکھنے والی نماز ہوگی اس کی۔ اور جس کی نماز بلند ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، شرک کی ایسی کی تیسی ہو گئی، شرک کہاں سے آئے گا؟ اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کی تسبیحات، اس سے اللہ کی باتیں، الحمدللہ جواب سن رہا ہے، رب العالمین جواب سن رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم جواب سن رہا ہے، سبحان اللہ، مست ہو کے رکوع میں جا رہا ہے، سجدوں میں جا رہا ہے۔ وہ مشرک کر سکتا ہے ایسے کام؟ اور ایسی عبادت ہے الحمدللہ کہ دنیا کے سامنے کھڑے کو بھی کر رہے ہیں جماعت میں، اور دنیا سے چھپ کے بھی کر رہے ہیں نفل میں ہے، لیکن دونوں جگہ فرق نہیں آ رہا۔ فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ۔ عورت کو کیونکہ کمزور ہوتی ہے، ماحول کا اثر بڑی جلدی ہوتا ہے، انگلینڈ کا اثر بھی اسے بہت جلدی ہوتا ہے، مانچسٹر کا اثر بھی بڑی جلدی ہوتا ہے، اور بولٹن کا ذکر بھی بڑی ہوتا ہے، اچھی خاصی ہوتی ہیں، آتی ہیں ایک دم سب سے پہلے پردہ اترے گا، اس ملک جیسے آ گئے ہیں پنجاب میں کیا ہے، ہم اس ملک میں جو آ گئے، اور جن کے خامد اچھے ہوتے ہیں وہ بغیر پردے وہاں سے آتے ہیں، یا کے برقع پہن لیتی ہیں کہ تم نے کیا کی ہے، کہ جی اللہ والے سے شادی کر لی ہے، سبحان اللہ، دیکھا فرق۔ اب وہ جو واپس جا رہی ہے، اسی کیا ہو گیا کہ مجھے کیا پوچھتی ہو، سبحان اللہ، اس سے پوچھو جس نے کر دیا، تو اس سے پوچھیں گے تجھے کیا ہوا، کہ مجھ سے کیا پوچھتے، اس سے پوچھو جس نے مجھے کر دیا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ماحول کا، دنیا کا، جانے آنے کا فرق نہیں ہوتا، فرق یہی ہے کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو قرآن کے مطابق پکڑ لیا، الحمدللہ اس کی تو پوری جنریشن صحیح ہو جاتی ہے۔ ہے مثالیں دیکھ رہے ہیں آپ، ہوتی ہیں، کوئی یہاں کے برقع اتارتے ہیں، وہاں برقعے پہنے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں آ رہا عمرے سے تھا، پتہ عمرے تھا یا حج تھا، تو جہاز میں یہ تھی سعودی لائن کی جہاز تھی، تو خواتین بیٹھی باقاعدہ پردہ پہنا، سب کچھ یہ وہ کوئی چیز نہ، بالکل سعودی ہالیڈے پہ جا رہے سب سعودی، آپ کو پتہ ہے، آپ برقع پہنتے وہ تو 3 برقعے پہنتی ہیں عورتیں، سمٹی میں بالکل پہنا ہوا برقع، الحمدللہ۔ جہاز رکا، سامان سب گئے، تو یہ کون ہے؟ ہم کہ یہ اتنی ساری عورتیں کہاں سے؟ ایک بھی نہیں، ہر برقع لپیٹا، اپنے پرس میں ڈالا، بہترین ویسٹرن لباس، میک اپ پورا، سرخیاں لگ رہی، کیوں ایک دم؟ وہ تو سعودی عرب ہے، یہ انگلینڈ ہے، وہاں کا خدا اور ہے، یہاں کا خدا نہیں مطلب ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کون؟ وہاں کے رہنے والے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو کیا حال ہے مجھے پتہ ہے میرے بھائیو، بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے نہ لائیے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ آپ سمجھ آ گئے ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ بزرگ بننا ہے، اونچی چیز ہے نہیں، کیوں کہ اللہ نے کہا شرک سے بچ جاؤ گے۔ جب بھی ذکر میں سستی ہے نا، دل نہ کرے آج صبح کے ذکر میں جاتے، شام کے نہیں جاتے، شام فوراً کہو کہ مشرک ہو جائے گا، پاگل، ہو سکتا ہے کہ تیری موت صبح آ جائے، تو ذکر چھوڑ ہے، ہوا نہیں ایسے بھائی، پتہ نہیں بادل ہے یا بارش نہ ہو جائے، آپ کہتے ہیں چھوڑو چھتری کیا لے کے جانا ہے یار، آپ گئے تو بارش ہو گئی، بھیگ گئے، میں نے صبح کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہے سبحوا کثیرا، کہ ہر وقت کثیرن کثیرا، ایک لمحہ بھی تمہارا ایسا نہ ہو ذکر کے بغیر ہو، کہ جو ذکر کے بغیر ہوگا موت آ گئی، ہو سکتا ہے تو شرک کی حالت میں چلا جائے، شیطان تو اس پہ قبضہ کر لے۔
تیرے تو قلب ہر وقت رجوع اللہ کا ہے، یا ذکر بھی نہیں کہا، یعنی ہر وقت توجہ تیری اللہ کے ساتھ لگی رہے. شرک بہت خطرناک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پورا زور جو شیاطین کا لگتا ہے، جنات کا لگتا ہے، اور جو اس کا شیطان کا لگ رہا ہے ہمارے پہ، پورا زور جو وہ لگا رہا ہے وہ مشرک بنانے پہ لگا رہا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس کو والد ہاتھ تو کھڑا کرے، ہاتھ کھڑ کے بتاؤ نا بات سمجھ آ رہی نہیں. نرگی رہو، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو ہے معاملات سب سے زیادہ زور اس پہ لگاتا ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اب پروٹیکشن ہی آپ کو قرآن سے ہی مشرک بنا دے گا. یہ کہاں سے بنا ہے یہ آپ کا قادیانی جو تھا؟ یہ قرآن جانتا تھا، پڑھتا تھا. انہی کتابوں سے مشرک بنایا اس کو شیطان نے. مشرک ہی نہیں بنایا، اس کو نبی بنا دیا، کبھی مسیح موعود بنا دیا، کبھی وحی آنی شروع ہو گئی، کبھی جبریل علیہ السلام سے باتیں شروع ہو گئی. پڑھتا یہی قرآن تھا، قرآن یہی کھولتا تھا. پتہ نہیں اس نے حفظ بھی کیا ہو، پتہ نہیں اس کی کتنی تفسیریں تھیں، اتنے درس دیتا تھا سیالکوٹ کے اندر، اس کی مجالسیں چلتی تھیں. لیکن مشرک کیوں ہوا؟ پروٹیکشن تھا، نہ کسی اللہ والے سے کوئی تعلق تھا اس کا، نہ ذکر اللہ تھا. دیکھا کتنی بڑی ضروری چیز ہے اللہ والے سے تعلق ہونا. یہ کوئی آپشن ہے؟ آپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے شرک نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا؟ اقیم الصلاۃ، پھر تیری نماز قائم ہو جائے گی اور ویسی نماز بن جائے گی الحمدللہ کہ تو درخت کی طرح کانپے گا جب میرے سامنے آئے گا. ہائے دیکھیں وہ صحابہ جن کے لیے مبشرات آ رہی ہیں، جن کو کہا جائے تم بخشے بخشائے ہو، عشرہ مبشرہ سب سے اونچی جماعت تھی. 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی نے کہا تم جنتی ہو. تم جنتوں حال تو دیکھتے، رات کا حال کیا ہوتا تھا؟ استغفار کرتے کرتے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، توبہ کرتے کرتے. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے، پوچھتے پھرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا شخص، صحابیوں کو نام لسٹ دیے کسی کو کہ میں تو اس میں منافق نہیں، میرا نام تو نہیں ہے. یہ نہیں حدیث علماء کرام جانتے ہیں. صحابی کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا. یہ ہے قیمت صلاۃ کی نشانی. ہم تو دوست نمازیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی بھاگ دینے میں قائم ہی کوئی نہیں. اور کس چیزوں پر لڑیں؟ افسوس کی بات ہے، میں ذرا بات کہتا رہا ہوں لیکن فرقانہ پسندی سے نہیں کہہ رہا، کہ فرقے پسندی سے نہیں کہہ رہا، ویسی بات کہہ رہا ہوں. شرک کے ٹھپے تو ہر آدمی لگا دیتا ہے، یہ شرک، یہ مشرک، یہ کافر، یہ تازہ لگاؤ. ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں. ذرا کسی اللہ والے کے سامنے شیشے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہاں پتہ لگ جائے گا کس طرح. کبھی میں نے اللہ والے کے پاس، اللہ والے کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم ساری زندگی حضرت کے جوتوں میں بیٹھا ہے. ایک دفعہ زندگی میں نے آپ کی شکل، آپ کی مجلس میں، نہ آپ کی زبان مبارک سے، نہ وہاں کسی کو ضرورت ہوئی پوچھنے کی کہ جی یہ کافر ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی کبھی میں نے سنے نہیں. ہر شخص آتا تھا اور فیض لے کے جاتا تھا. ضرورت نہیں تھی کہ آدمی کسی کو منع کر دے کہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں اس کا ہے، تو فلاں اس کا نہیں. تصور ہی نہیں اللہ والے کے پاس کبھی رکاوٹ ہو کسی چیز کی. اسی لنگر پہ بیٹھتے تھے، اسی مجلس میں آتے تھے. دیکھ رہے ہیں ہم کہ بہت بدماش لوگ ہیں کہ بالکل ان کے عقائد ایسے ہیں، لیکن اللہ والا نہیں روکتا تھا، نہ انہیں کبھی اس بات پہ گئے. بس ایک ہی چیز تھی، ایک چیز جو اللہ والے کہتے ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو. سبحان اللہ. وحدانیت، وحدانیت، شرک کے خلاف. میں قسموں کھا کے بات کر رہا ہوں آپ سے، نہ مناظرے، نہ چکر، نہ فتوے. اور یہاں تو فتووں کی آپ جا کے بیٹھ جائیں کسی مسجد میں جائیں تو سب سے پہلے یہ کافر ہے، یہ پھر تو آپ کو دیکھنا جھانکنا شروع کر دیں گے، وہ کر رہے جو ہم نہیں کر رہے. اگر آپ وہ فیل نہیں کرے جو وہ کرتے ہیں، جی مشرک کدھروں آ گیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے ہیں مجھے پرسوں کسی نے فون کیا، میں حیران ہو گیا کہ مجھے ایک مسجد میں رکھا گیا، میں وہاں خدمت کر رہا تھا. خدمت کرنے پوچھا تمہارے عقائد کیا ہیں، تو میں نے اپنے عقائد بتائے. تم نے عقائد بتایا تو کہتے ٹھیک. 3 دنوں کے بعد وہ کمیٹی آ گئی. پورا سال 1.5 سال تک میں خدمت کرتا رہا، بہت اچھی خدمت چل رہی تھی. مجھے بتایا، سن بھی رہا ہوا شاید وہ ذکر میں بیٹھتا ہے. آ کے کہنے کا اسے جی ہم نے آپ سے مولانا صاحب آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی. خوشی ہوئی کمیٹی مجھ سے، اتنی میں نے معاشرے میں پبلک کی ہے، لوگوں قائدوں کو صحیح کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. جی کہتے تھے رات تشریف لے، کہتے اس پہ سائن کر دیں کہ جی کیا کہ فلاں فلاں جماعت ہمارے نزدیک کافر ہے.
اس نے استغفراللہ یہ تو میرے استاد ہیں جناب جن سے پڑھا میں کافر کیسے تقسیم کر دوں؟ کہتا یہ تو کرنا پڑے گا. من نکل جائے مجھے یہ پڑی آپ کی امامت میں تو چلتا ہوں جناب. کل ہی کوئی بتا رہا پڑ. تو اصل دیکھتے نہیں آدمی جا کے جو اللہ تعالیٰ ہے قرآن کے اندر اپنی کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں تو کبھی چکر نہ پڑے. استغفراللہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کسی کے بارے میں کہنا. اپنی فکر کیا آدمی نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھ کے ہمیں کیا کسی سے تعلق کو کیا ہی نہیں ہے. آپ اپنے راستے پہ لگے نا کسی ختم ہمیں کیا کسی چیز کو کرے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. کبھی اس آدمی کے پیچھے خود دیا. دعا مانگے آپ اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. میں یہی دعا مانگتا تھا صرف کیونکہ اتنے فتنے تھے. میں اہدنا الصراط المستقیم میں نے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھانا. مجھے تو یہ بھی پیر لگتا ہے مجھے تو یہ بھی شیخ لگتا ہے. اس کی میں اپنی بات بتا رہا ہوں اس میں بھی کرامت ہے لیکن اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک شخص تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں نکلے. سفر میں ہے تو ظاہر ہے وہ تو اللہ والے تو وہیں جاتے ہیں مسجد میں. وہاں مسجد پوچھی کسی شہر میں پہنچے تھے مسجد میں گئے. بھائی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. کہتے یہ مسجد ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا مسجد میں آرام نہیں کر سکتے آپ. اس نے میں تو مسافر. کہتا ہے نہیں آرام نہیں ہوتا نماز پڑھے نکل جائے. کہ بھائی میں اب نکل جاؤں یا سے نماز پڑھ لوں. کہتا ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں بس نماز پڑھیں مسجد میں آرام شرام نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہماری. بڑے پریشان ہو بیچارہ کہ میں سفر سے آیا ہوں میں اب میں کہاں جاؤں بہت بیچارہ پریشان ہو. تو ٹھیک ہے نماز پڑھ کے وقت لگایا نماز پڑھی اپنی پوری پڑھنے کے بعد تو باہر نکلے تو باہر آدمی دیکھا کہ مسافر ہے. مولانا آپ کہاں سے آئے؟ کہتے میں تو مسافر ہوں کرتا ہے. کہتے چلے آئے میرے پاس میں آپ کو چائے پانی کرتا ہوں. چلے گئے. کہتے ہیں چلو ٹھیک لیکن کہتے آرام کریں ہم بیٹھے یہاں بیٹھے میں چائے بناتا ہوں آپ کو. یہ میں ہوں غریب آدمی میرے پاس ہے تو کچھ نہیں بس ٹوٹی پھوٹی روٹی ہے تھوڑی سی یہ دال پڑی ہے رات کی یہ میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا تھوڑا آرام کر لیں آپ. مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. ہاں وہ جو تھے بیٹھ گئے کچھ کھانا کھایا تھا تو یہ دیکھے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھایا اور گریہ بھی کر رہے اور کچھ مانگ بھی رہے. امام احمد دیکھتے رہے اس کو. تو فارغ ہو کہنا بھائی بات یہ ہے کہ تم مجھے تو کھانے پہ لگا دیا آرام کرتا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے. کہتے مجھے شرم آتی ہے میں آپ کیا بتاؤں مولانا یہ تو میرا بہت پرانا ایک اللہ کو میرا معاملہ ہے. کہتے ہیں ہمیں بتا دو کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ بہت میں شرم آتی ہے آپ کو مولانا یہ تو میرا اللہ کا معاملہ. کہتے بتائیں تو کیا ہے؟ کہتے بات یہ ہے کہ میں اتنے سال ہو گئے مجھے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ایک مانگ رہا ہوں وہ دعا میری پوری ہو جائے. کہ کیا مانگ رہا ہوں مجھے بتائیں. کہ میں دعا یہ مانگ رہا ہوں کہ میں نے ایک امام ہے امام احمد ان سے مجھے بڑی محبت ہے تو میرا دل ان کے ساتھ بہت رجوع ہے بڑے اللہ والے انسان ہیں اور مجھے ان سے بہت میں جاتا ہوں میں ان کے دیدار کروں ان کے ساتھ بیٹھوں ان کے ساتھ صحبت لوں. یہ مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے میں غریب آدمی جا نہیں سکتا میں نے مولا تو مجھے خود ان تک پہنچا دے. اچھا تم یہ مانگ رہے. کہتا ہاں کہ اللہ تمہیں وہاں تک پہنچایا نہیں وہ خود تمہارے پاس آ جائے. کہتے اس سے کیسی بات کرنے والا نا آپ کے منہ میں جناب لڈو اور گھی اور شکر یہ کیسی بات کرتے ہیں. کہتا میں امام محمد میں ہی ہوں اور میرا کوئی سفر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ بستی میری قسمت میں تھی ہی نہیں یہ تو تیرا دعاؤں کا زور ہے مجھے تیرے گھر میں پہنچا دیا. سبحان میاں شیخ کی ڈھونڈنا پڑتا ہے مجھے پتا ہے کوئی شیخ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کہاں ڈھونڈ سکتا ہے مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں. جائیں پوری دنیا میں گھومے آپ شیخ دکھا دیں کہ مل جائے آپ کو. لیکن جب مانگیں گے اللہ سے تو خدا کی قسم 10 منٹ دینے لگے گھر میں آ کے کنڈی کھڑک جائیے آپ کہ مجھے یار راستہ پوچھنا یہ راستہ یہاں ہے بس نظریں ملی نہیں سبحان اللہ اور کام بنا نہیں. سبحان اللہ. اپنی زندگی واقعات دیکھیں اللہ کی وجہ سے. انک تہدی من تشاء اللہ سے ہمیشہ مانگتا تھا اللہ مجھے بچا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. سبحان اللہ. مدینہ بلایا بٹھایا صاحب صبح بٹھا کے کھانا کھلایا پھر حضرت کو میرے سامنے کھڑا کر دیا.
بس اس کا ہو جائے میاں بس ختم. یہی ہے, بالکل پاک صاف شخص ہے, بالکل ہے کچھ نہیں اس کے بعد, لگ جائے اس کے پیچھے. تو یہ تو آپ کو میرے مانگنے پر ہے, وہ تو اللہ خود بھیج دیتا ہے آدمی. رزق مانگتے تو روٹی آ جاتی ہے, نہیں آتی. گاڑی مانگتے تو گاڑی آ جاتی ہے, یہ نہیں آتی. بچہ مانگتے تو بچہ آ جاتا ہے, بیوی مانگتے تو بیوی آ جاتی ہے. یقین ہے تو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو شیخ مانگو تو شیخ نہیں آئے گا, لیکن قدر نہیں ہے نا. اگر جب آ گیا, نہیں جی نہیں تو ایسے ہیں جی, نہیں تو فلاں, یہ نہیں کرتے جی ہمارے ساتھ, فلاں نہیں کرتے. نا شکر انسان جب ہو جاتا ہے سبحان اللہ, تو شیخ کے اس کی نسبت کو اللہ ہوا میں اٹھا دیتا ہے. وہ شیخ سے اس کو نفرت پیدا فرما دیتا ہے, شیخ کے تک دور بھاگ جاتا ہے شیخ سے. یہ بھی ہمارے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا. جب نا شکر ہو انسان, قریب سے قریب و محبت رکھنے والا مرید بھی منٹوں میں اللہ اس کو غائب کر دیتا ہے. نا شکر کبھی نہ ہو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے دوستو. میں نے مثال دے دیا, کئی سال مانگنے کے بعد امام احمد ملا, تو وہ نا شکرہ ہو سکتا تھا کبھی؟ اس کی شکر کی انتہا کیا ہوگی کہ تو میرے سامنے میرا تصور میرے سامنے آ گیا. تو میرے بھائیو, یہ آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فضل فرمائے, شرک سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کوشش نہیں کریں گے تو شرک دور نہیں ہوگا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اونچا بولا, ذکر اللہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہمارے شیخ نے بتایا. اس میں سستی کرنی ہے نہیں کرنی؟ سستی کریں گے کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی. موت آ گئی تو اس کو کیا حال ہوگا کہ ہم ذکر نہیں کریں گے, مجلس سے دور ہوں گے, اور موت آ گئی پکڑے گے نا, پھر شیطان شرک کی حالت میں لے جائے. تو کوئی مجلس بھی جو اللہ قائم کرا رہے ہیں مجلس, میں کیسے آ سکتا تھا؟ میں آ ہی نہیں سکتا تھا, اور وکیل نہیں آ سکتا تھا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہو کے, میں کہا میں تو جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ واللہ آج ڈائلاگ ہے میرے اللہ تعالیٰ سے, میں نہیں جا سکتا. کہتے ہیں ہم پہنچائیں گے تمہیں. نہ پہنچ کے میں کہتا ہوں پہنچ کیسا گیا؟ ہر وقت یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا, آپ ہل ہی نہیں سکتے. ہم تو بہت دور کیا اللہ سے محبت سے باتیں کیا کریں, ہر بات ہر وقت اس کے ساتھ کھلا کریں. میں جا ہی نہیں رہا, میں کیسے آیا ہی نہیں, کھڑا رہا, میں نے نہیں جانا. وہ گاڑی چلا جائے گا, کہتا جانا ہے. میں کیسے جانا ہے, حال تو ایسے ہے میرا. کہتا نہیں پہنچا دوں گا, قسم سے, میں قسم کھا کے آپ سے بات کروں. تو بھائی اللہ قائم کرتے ہیں مجلس, اللہ آپ کو تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے, اللہ تعالیٰ انہیں لے کے آئے, انہیں لے کے آئے, انہیں لے کے آئے, سب اللہ لے کر آئے. بولے سبحان اللہ. اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں کیوں کر رہا ہوں, کیا کریں, اس کا شکر کریں. یہ میرا بولا تیرا بڑا آسان ہے, یہ تو اس کی آخرت میں پتہ چلے گا. جو باتیں سنوائی ہمیں آج شرک سے مطلب بچنے کی چیزیں سمجھ آئیں. اس کے پہلے پتا تھا آپ کو اس آیت کا؟ مجھے صحیح بتا دیں, اتنی تفصیل سے سمجھ آئی تھی کبھی بات قرآن سے, اس شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بڑی بڑی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, واز سنیں گے, تقریریں سنیں گی, بہت تفسیریں سنی ہوں گی نا, کتنی کام کی بات نہیں. شرک سے کیسے بچے؟ جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ, فقیر کی مجلس میں آ کے بیٹھے تو شرک کا مقصد ہی سمجھ آ گیا. یہ شرک ہے کیا؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس وقت صحیح نہیں سمجھے گا. شرک میں ڈوبا آدمی ہوتا ہے. تصویر اٹھائیں گے تو شرک بھاگے گا. سبحان اللہ. تصویر کو ہاتھ میں رکھیں, جان بنائیں تصویر کو اللہ کے فضل سے. یہی ہمیں بچائے گی آخرت میں, یہ تصویر بچائے گی. اللہ والوں کی قدر کریں. اللہ والوں سے اللہ نے ملا دیا, خدا کی قسم, اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوگا. ہر انعام کو ٹکرا دیں اس کی وجہ سے. ہر مجلس کو, ہر کیفیت کو, ہر ضرورت کو اس وقت ٹھکرا دیں. کہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں, ہمارے شیخ کی مسجد سے سب چھوڑ کے, نہیں جی ہم تو اللہ کے ذکر میں چلتے ہیں. وہیں بیٹھیں گے, اللہ کا کام کریں گے, اپنی ایمان کو مضبوط کریں گے. گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی, فلا تکون من المشرکین. کہ تو نے تینوں کام کر لیے تو تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اور جو مشرک نہیں ہوگا الحمدللہ اللہ کے سامنے آئے گا, کتنی بڑی دولت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کہ جا ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے. واہ الحمدللہ رب العالمین.